شرائط یہ تھی کہ یعنی آپ کی حکومت کو 2 سال مزید چلنے دیا جائے، وہ ہم چلنے نہیں دیں گے، اور یہ کہا جا چکا ہے کہ اب جو احتجاج ہوں گے اس کا مدعا قبل از وقت انتخابات ہوگا، اور آپ جانتے ہیں مولانا صاحب بھی انتخابات کے حوالے سے ان کے بھی تحفظات ہیں، وہ بھی ناراض ہیں۔ مولانا اس مطالبے کے ساتھ اگر آ جاتے ہیں تو میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ پارلیمان کی حد تک آئیں گے، وہ میز کی حد تک آئیں گے، وہ جلسے کی حد تک بھی آ جائیں گے، لیکن وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تقریب کاری میں شریک ہو جائیں گے اور ان کے 9 مئی میں شریک ہو جائیں گے یا 26 مئی کی فلسفی میں شریک ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جن خفیہ حلقوں کی بات اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ تاک جھانک کر کے وہاں سے یہ خبر لے آتا ہے جی کہ فلاں نے چلمن ہٹا کے مجھے دیکھا ہے، فلاں میں چھت پہ کھڑا تھا اور اس نے میری طرف یوں جھانک کے دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کن کن خیالوں اور خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مذاکرات شروع ہو گئے، کوئی کہتا ہے جی کہ 2 سال کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو چلنے دو۔ یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ باتیں؟ کیا ان کی کوئی تصدیق کر سکتا ہے؟ یہ جو مرضی ہے کہتے چلے جاتے ہیں اور ہم سنتے چلے جاتے ہیں اور اس کو جن کے بارے میں ہے وہی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ہم کیا کریں گے یہ تصدیق اور تردید۔ عرفان صاحب آخر میں یہ جاننا چاہوں گی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پہلے بھی ایک خط لکھا گیا تھا جس پر بڑی آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی آپ سے اس پہ میری گفتگو بھی ہوئی تھی پروگرام میں۔ اب جو خط منظر عام پر آیا اس میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ آؤٹ سائڈ یعنی باہر سے چیف جسٹس کی تعیناتی پر تحفظات ہیں۔ ایک تاثر جو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں چاہوں گی آپ اس پر اپنی رائے ضرور دیجئے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسی رائے نہیں دیا کرتا جس کے بارے میں میرے پاس سالڈ ٹھوس معلومات نہ ہوں۔ میں چونکہ سارے لوپ کے اندر ہوں نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چونکہ میں سینٹ میں ہوں، ایک قانون سازی ایسی ضرور ہوئی تھی جس میں ایک ہائی کورٹ کا جج دوسری ہائی کورٹ کے اندر آ سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 2 بڑی نہایت اہم شخصیات جو ہیں ملک کی، ان کو ایڈریس کیا ہے عالی مرتبت جو ہمارے ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے ایک چیف جسٹس کو مخاطب کیا ہے، ایک صدر مملکت کو مخاطب کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ نہ حکومت سے انہوں نے کوئی بات کی ہے، میں حکومت کا نمائندہ ہوتے ہوئے یا سیاسی پارٹی کا نمائندہ ہوتے ہوئے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ تبصرہ وہی کر سکتے ہیں جن کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، جواب بھی وہی دے سکتے ہیں جو تو یہ بہرحال ایک ایسا معاملہ انہوں نے اٹھایا ہے جس کو ظاہر ہے کہ اب صدر مملکت نے اور چیف جسٹس صاحب نے آئین، قانون، قاعدے کو دیکھتے ہوئے ایڈریس کرنا ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن کیونکہ آپ لوگ آئین بنانے والوں میں سے ہیں، قانون بنانے والوں میں سے، لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی جو خلیج پر ہونی تھی وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے عدلیہ میں، وہ پر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ عرفان صاحب دیکھیں، مسائل ہوتے ہیں، ہمیشہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی بہت اچھی طرح یاد ہے سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں کیا کچھ ہوا، کس طرح عدالتوں میں تقسیم بھی ہوئی۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تو خطوط نویسی کا رجحان اور اس طرح کے کھلے جلسوں میں جا کے یا گیدرنگز میں جا کے، کنونشنز میں جا کے تقاریر کرنا اور بہت دو ٹوک قسم کی باتیں کرنا، یہ عجیب لگتا ہے۔ دنیا میں یہ رواج نہیں ہے۔ دنیا میں ہمارے ہاں یہ جو پہلے 6 خطوط لکھے گئے یا 6 جج صاحب کی طرف سے خط لکھا گیا، پھر ابھی 2 دن پہلے ایک سینئر جج نے باہر فرمایا جی کہ یہ ساری جو 26ویں ترمیم ہے یہ اس خط سے پھوٹی ہے۔ تو اس طرح کے کومنٹس نہیں دینے چاہیے نا۔ جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی ایک ادارہ ہے نا، بہت بڑا ادارہ ہے۔ جس طرح عدلیہ کا احترام ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کا احترام۔ وہ غلط ہوگی، اس میں نقائص ہوں گے، اس میں خامیاں ہوں گی، لیکن آپ نے نقائص اور خامیاں نہیں تلاش کرنی۔ آپ نے آئین کو دیکھنا ہے، اور آئین آپ کو یہ کہتا ہے کہ کوئی آئینی ترمیم کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی، وٹ سو ایور، چاہے کوئی بھی وجہ ہو۔ آپ اگر اس کو ٹھکرا دیتے ہیں اور آپ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ اس سے شکایت کریں گے پارلیمنٹ سے جی کہ ہم نے فیصلہ دیا اور پارلیمنٹ یہ کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ حدود و قیود جو ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا۔ اور جب ادارے حدود و قیود سے نکلتے ہیں، کوئی بھی ادارہ نکلتا ہے، تو وہ اپنے لیے بھی مسائل پیدا کرتا ہے، ملک کے لیے بھی مسائل پیدا کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب۔